کچھ لوگ مر کر بھی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شخصیت بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے 24 سال کی عمر میں عملی سیاست میں قدم رکھا۔ آپ نے اپنے والد کی طرح ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، جو کہ آپ کی وجہ شہرت بنی۔ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی میں دکھ زیادہ اور سکھ کم تھا۔ آپ نے اپنے والد کی پھانسی، شوہر کی نظر بندی اور بھائیوں کی شہادت جیسے دردناک اور کٹھن مراحل پر بھی عوام کی فلاح و بہبود اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے بھی اپنی ہر دل عزیز لیڈر کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور کبھی بھی شہید رانی کو تنہا نہیں چھوڑا، خواہ وہ ضیاء الحق کا سیاہ ترین دور ہو یا مشرف کی آمریت۔ یہ پاکستانی عوام کا بے نظیر بھٹو کی قیادت پر اعتماد ہی تھا کہ وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئیں۔ مخالفین نے سازش کر کے 1990 میں آپ کی حکومت گرائی، لیکن عوام نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور یہی وجہ ہے کہ 1993 میں ایک بار پھر عوام نے آپ کو وزیر اعظم منتخب کر کے آپ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ 1998 میں مشرف کے مارشل لاء کے دوران آپ نے 8 سال کی جلاوطنی کاٹی اور 2007 میں طویل عرصے کے بعد جب آپ واپس وطن پہنچیں تو کراچی ایئرپورٹ کے باہر لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنی لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ اس تاریخ ساز استقبال کی نہ صرف پاکستانی بلکہ عالمی میڈیا نے بھی بھرپور کوریج کی۔ بے نظیر بھٹو بھی جب اپنے طیارے سے باہر آئیں تو لوگوں کی اس بے پناہ محبت پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے نظیر بھٹو نے جب ملک واپسی کا فیصلہ کیا تو انہیں معلوم تھا کہ موت ان کے تعاقب میں ہے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی موت سے کب گھبرانے والی تھیں۔ آپ کا قافلہ جب کارساز کے مقام پر پہنچا تو یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکے ہوئے جس کا نشانہ محترمہ تھیں۔ آپ خوش قسمتی سے اس سانحے میں محفوظ رہیں، لیکن اس افسوسناک واقعے میں 177 افراد جاں بحق جبکہ 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ سانحہ کارساز کے بعد بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کے پیش نظر انہیں عوامی جلسوں میں شرکت سے منع کیا گیا اور ڈاکٹرز نے بھی آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث مکمل آرام کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی عوام کو ان کے حقوق دلانے کا عزم لیے جدوجہد جاری رکھی۔ 27 دسمبر کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اسی طرز کے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ ملک دشمن قوتوں نے ایک بار پھر تاریخ کو دہرایا اور اسی جگہ مسلم دنیا کی پہلی اور پاکستان کی 2 مرتبہ منتخب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ بی بی شہید کی شہادت کی خبر ملتے ہی ملک میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ کراچی سے خیبر تک پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ ہر آنکھ اپنی اس عظیم لیڈر کی شہادت پر اشک بار تھی۔ سارے جگ وچ پئی دہائی